صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خداوند عالم اپنی باعظمت کتاب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جناب زہرا کی تعریف کرتا ہے. یقیناً وہ عظیم شخصیت کہ جسے مالک کائنات نے تمام عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیا، وہ جناب فاطمۃ الزہرا کے جن کی سیرت ہمارے لیے ہدایت کا مرکز بنی ہوئی ہے، وہ جناب زہرا جو ہم تمام عورتوں کے لیے بالخصوص ایک نمونہ عمل ہیں. آپ کی زندگی، آپ کی سیرت کہ جو ہمیں پیغامات دیتی ہے، بالخصوص عورتوں کے اعتبار سے جناب زہرا نے بہت سے پیغامات دیے، جن میں دو اہم پیغامات کہ جن کا تعلق بالخصوص عورتوں سے ہے. ایک یہ کہ وہ کام کہ جسے جناب زہرا چاہتی ہیں کہ عورتیں اسے کبھی غافل نہ رہیں، وہ ہے با پردہ رہنا، یعنی کہ ایک عورت کا باحجاب ہونا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ضروری ہے. دوسری وہ چیز کہ جس کے متعلق عورتیں بہت زیادہ آج زمانے میں یا ہم دیکھیں ہر دور میں زیادہ تر عورتیں اس کے متعلق بدنام نظر آتی ہیں. یہ عیب ایسا ہے، یہ برائی ایک ایسی ہے کہ جو مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر عورتیں ہی گرفتار پائی گئیں. وہ برائی کہ جسے ہم غیبت کہتے ہیں، کسی کی عیب کو بیان کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا. جناب فاطمۃ الزہرا کی زندگی کا ایک دوسرا اہم پیغام آپ دیتی ہیں عورتوں کے لیے خاص طور پر کہ غیبت کو کبھی بھی انجام نہ دے. غیبت جو کہ گناہ کبیرہ ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کے لیے معافی اللہ اس وقت تک کہ نہیں دے گا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کر دے. تو بے شک اور بلکہ یہاں تک کہ باتیں ہیں کہ انسان کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں کہ انسان جس کی غیبت کرتا ہے، جس کی برائی کرتا ہے. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتی کہ ان کی کوئی چاہنے والی ہو اپنے آپ کو کنیز زہرا کہے اور پھر وہ دوسروں کے عیبوں کو بیان کرے. حتیٰ کہ آج ہم معاشرے میں اگر نگاہ ڈالیں تو حالات ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ کچھ خواتین کا معمول ہے کہ غیبت کرنا ان کا شیوا بن گیا. کسی کے عیب کو بیان کرنا، اس میں ایک خوشی محسوس کچھ عورتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ اس برائی سے فرش عزا کو بھی آلودہ کیا جاتا ہے. فرش عزا پر آنے کے بعد بھی غیبتیں، برائیاں، دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنا، یہ تک کہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس جناب فاطمۃ الزہرا کے خود کو چاہنے والیاں کہا ہم نے، وہی شہزادی کونین کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ فرش عزا پر آئیں. لیکن وہ شہزادی اس مقام پر کیسے تشریف لا سکتی ہیں کہ جہاں پر کسی کے عیب کو بیان کیا جاتا ہو. اس کی ایک مثال جناب زہرا کی زندگی میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ آپ کی سہیلیاں آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور آپ نے انہیں دعوت ان کی لی ہے. اب جب وہ وقت آیا تو وہ سہیلیاں آتی ہیں اور آپ نے کھانا پیش کیا، دسترخوان لگا ہوا ہے کہ تبھی ایک عورت نے حسب معمول اپنی دوسری خاتون سے
کسی تیسرے کی بات کرنا، وہ بھی اس کے عیب کو بیان کرنا شروع کر دیا، غیبت کرنے لگی، برائی کرنے لگی۔ جناب زہرا ایک مرتبہ اس فرش سے اٹھ کر کے چلی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ عورتیں پریشان ہوئیں، آ کر کے پوچھا یا زہرا کیا معاملہ ہے کہ آپ دسترخوان چھوڑ کر کے چلی آئیں؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں اس مقام پر ہرگز نہیں جا سکتی کہ جس مقام پر کسی کے عیب کو بیان کیا جاتا ہو۔ اب ہم اندازہ کریں کہ آج ہماری زندگی اس گناہ سے کس قدر آلودہ ہو چکی ہے کہ ہم جب تک کسی کے عیب کو بیان نہ کر لیں، کسی کے عیب کو چار لوگوں میں اس چیزوں کو پھیلا نہ دیں، تب تک کہ ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اور ایک دوسری طرف ہم خود کو کنیز زہرا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کنیزان زہرا میں ہمارا شمار ہے، ہم تو جناب زہرا کی کنیزیں ہیں، ہم ان کی چاہنے والیاں ہیں۔ تو ان کی چاہنے والیوں کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے عیب کو بیان کریں، کسی کی غیبت کو بیان کریں۔ جناب زہرا نہ اس فرش پر تشریف لائیں گی، نہ اس مقام پر، نہ اس گھر پر کہ جہاں پر کسی کے عیب کو بیان کیا جاتا ہو۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے اس برائی کی بہت مذمت کی ہے، یہاں تک کہ عورتوں کو بالخصوص توجہ دلائی ہے، کیونکہ زیادہ تر عورتیں اس چیز کے بارے میں بدنام ہیں کہ اگر خاتون کسی دوسرے خاتون سے ملتی ہے تو وہ کسی تیسری خاتون کا ذکر اس کی برائیوں کے ماتحت ضرور کرتی ہے۔ اگر ایک خاتون دوسری خاتون سے ملے اور کسی تیسری خاتون کا ذکر اس کی اچھائی کے اعتبار سے کرے تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ کسی کی نیکی کو ہم نے پھیلایا، کسی کی نیکی کو عام کیا، کسی کی اچھائی کو عام کیا، جس کے ماتحت خدا خود وعدہ کرتا ہے کہ جو انسان کسی کی نیکی کو عام کرے خدا اس کی نیکی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے پروردگار عالم اس انسان کے عیب پر پردے ڈالتا ہے۔ ہم آج یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری برائیوں پر، ہمارے عیب پر، ہمارے گناہ پر پردے پڑے رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عیب کسی کو پتہ نہ چلے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ کی کسی کو خبر نہ ہو اور ہم بڑے پاک و منزہ سمجھے جائیں۔ لیکن دوسری جانب ہم دوسروں کے عیب کو، دوسروں کے گناہ کو، دوسروں کی برائیوں کو چاہتے ہیں زمانے میں ایسا پھیلا دیا جائے کہ اس انسان کی عزت پامال ہو جائے۔ تو اگر ہم نے آج کسی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی ہے تو کل یقیناً وہ انسان ہم سے اس چیز کے متعلق مطالبہ کرے گا کہ وہ چیزیں جو اس میں نہیں پائی جاتی تھیں وہ چیزیں کیوں عام کی گئیں، حتیٰ کہ اگر کسی میں کوئی برائی پائی بھی جاتی ہو تب بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان برائیوں کا تذکرہ کسی اور کے سامنے کرے۔ خداوند عالم کا وعدہ ہے تم دوسروں کے عیب کو چھپاؤ، میں تمہارے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ لیکن اگر جو انسان دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے یا کسی پر تہمتیں لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب اور بہت بڑا خسارہ، ایک بہت بڑا نقصان، اس کے لیے بہت بڑا لاس بھی ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بروز محشر کہ جب ایک مرتبہ ایک انسان لایا گیا اور اس کے نام اعمال میں جو اچھائیاں اور برائیاں تھیں وہ تولی جانے لگیں۔ اب جب اچھائیاں برائیاں میزان میں تولی جا رہی ہیں، ایک پلے میں اچھائیاں ہیں تو دوسرے پلے میں برائیاں ہیں، اگرچہ برائیاں زیادہ ہوں گی تو اب برائیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا اور نیکیوں کا ہلکا۔ اب چونکہ تمام جو بھی دامن میں اچھائی برائیاں تھیں، نامہ اعمال میں جو کچھ تھا وہ تو تمام کا تمام تل چکا، اب کہیں سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ جتنی نیکیاں لایا تھا انسان وہ بھی ان کا بھی حساب ہو چکا، جتنی برائیاں اس نے انجام دی تھی ان کا بھی حساب ہو گیا۔ لہٰذا اب انسان پریشان ہے کہ اب حساب کتاب ہو گیا اور نیکیاں تو بڑی ہلکی معلوم ہوئیں، جو چیز وزنی ہے اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا، گناہ بہت زیادہ ہے، وزنی ہے تو ہم گنہگار مانے جائیں گے، جہنم کے حوالے کیے جائیں گے۔ یہ انسان ابھی سوچتا ہوگا، روایت کے جملے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا کے حکم سے ایک پتا اڑتا ہوا آئے گا اور اس انسان کی نیکی والے پلے پر ٹھہر جائے گا۔ نیکی کا پلہ جو اب تک ہلکا تھا اس ایک پتے کے اس نیکی کے پلے میں آ کر ٹھہرنے سے وہ نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ برائیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، نیکیوں کا پلہ وزنی۔ اب وہ انسان حیران ہو کر پوچھے گا کہ بار الہا، میری تمام اچھائیاں، میری تمام برائیاں، سب کا تو حساب ہو گیا، آخر یہ پتہ کیسا ہے؟ یہ کیا ہے آخر ماجرا کہ جس پتے کے میری نیکی کے پلے میں ٹھہرنے
کرنے سے، رک جانے سے میری نیکیاں وزنی ہو گئیں اور میری نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم کی طرف سے وضاحت کی جائے گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس انسان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ تہمتیں اور الزامات ہیں جو کسی اور نے تم پر لگائے تھے، تمہارے عیب کو بیان کرنے کے لیے، تمہاری عزت کو پامال کرنے کے لیے جو بھی تہمتیں یا الزامات جو تم پر لگائے گئے تھے، تو لہٰذا یہ وہی ہیں کہ پروردگار عالم کا آج انصاف یہ ہے کہ جس انسان نے تم پر یہ تہمتیں لگائیں، الزامات لگائے تاکہ تمہارے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، عزت کو پامال کر سکے، لہٰذا آج اللہ نے اس انسان کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو اٹھا کر کے اسے پتے کی شکل میں بدل کر کے تمہاری نیکی کے پلے میں رکھ دیا، جو ہلکا تھا اور وہ پلہ وزنی ہو گیا، کیونکہ وہ انسان جس نے تمہاری برائیاں کی تھیں، تہمتیں لگائی تھیں، اس کی نیکیاں بھی تمہارے کھاتے میں ڈال دی گئیں۔ تو لہٰذا پروردگار عالم کا یہ انصاف ہے کہ خداوند عالم اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ایک انسان دوسرے کے عیب کو بیان کرے۔ جناب زہرا نے عورتوں کے لیے بالخصوص یہ پیغام دیا کہ عورتیں جو اس معاملے میں زیادہ بدنام نظر آتی ہیں تو وہ اس چیز کے متعلق ذرا غور و فکر کریں، جاننے کی کوشش کریں، بہتر خود کو کرنے کی کوشش کریں کہ یہ عیب اس قدر بدترین ہے کہ جو انسان کی ایک ایک نیکیاں، انسان کس قدر پریشانیوں اور مشقتوں سے نیکیوں کو اکٹھا کرتا ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے، کبھی اچھائیوں کے ذریعے، کبھی نیکیوں کے ذریعے، کبھی کسی انداز میں، لیکن وہ تمام کی تمام نیکیاں، وہ تمام کی تمام اچھائیاں انسان کی ایک کسی کی برائی کرنے پر، کسی پر کوئی تہمت لگا دینے پر، کسی پر کوئی الزام لگا دینے پر، اس کی غیبت کر دینے پر، وہی نیکیاں خدا ہمارے نامہ اعمال سے، ہمارے کھاتے سے اٹھا کر کے اس انسان کے نامہ اعمال میں عطا کر دے گا کہ جس کی ہم نے برائیاں کی ہیں، بھر کر جس کی ہم نے تہمتیں اور جس پر الزامات لگائے ہیں۔ تب اس وقت انسان بڑی حسرت سے دیکھے گا، کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ لہٰذا جناب زہرا ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے اہم جو ہے، میری نگاہ میں وہ ہے پردہ، اور عورت کے لیے بدترین خصلت ایک ہے غیبت کی، جس کی وجہ سے وہ بدترین عذاب کا شکار ہوتی ہے۔ جناب زہرا ہر قدم پر زندگی کے ہمیں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمیں بہترین راستہ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک بہترین رول ماڈل تمام خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے مانا گیا ہے۔ ذکر کو آج یہی پر سمیٹتے ہوئے کہ بے شک جناب فاطمۃ الزہرا ہر مقام پر ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہی زہرا کہ جن پر زمانے نے ذرا بھی رحم نہ کیا، جو فاطمۃ الزہرا ہر لمحہ یہ چاہتی تھیں کہ امتی جنتی ہو جائیں، امتی جہنم سے دور ہو جائیں، اسی زہرا پر اس قدر مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ رو رو کر بابا کو یاد کرتی اور کہتی تھیں کہ بابا مجھ پر یہ مظالم ڈھائے گئے کہ اگر روشن دن پر پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ یہی زہرا تھیں جو رو رو کر کہتی تھیں بابا میرا دایاں ہاتھ نہیں اٹھتا، بابا میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی۔ یہی جناب زہرا تھیں کہ جن کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، کہ جن کا لال محسن شہید کر دیا گیا۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت یاد کر کے اپنے بابا کو رویا کرتی تھیں، لیکن لوگوں کو اس بات پر بھی قرار نہ تھا کہ ایک یتیمہ ہیں، اپنے بابا پر رو رہی ہیں، رو لینے دیں، بلکہ اس پر بھی لوگوں کو بڑی پریشانی تھی، حتیٰ کہ مولائے کائنات نے بیت الحزن بنایا، بی بی وہاں جا کر رویا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ وہ بچی یاد آتی ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے بیت الحزن تو کم از کم بنایا گیا کہ جہاں پر آپ اپنے بابا کے لیے گریہ کر سکتی تھیں اور وہاں پر آپ کو کوئی روکنے والا نہ تھا، لیکن ایک بچی آپ کی ہی پوتی سکینہ بنت الحسین اپنے بابا حسین کو یاد کر کے جب بھی رونا چاہتی تھی تو کوئی اس بچی کو تماچے
مارتا، کوئی گھڑکیاں دیتا، کوئی تازیانہ مارتا، کوئی پتھر برساتا، جناب زہرا بابا کو یاد کر کے تڑپتی، لیکن رونے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ ظالم ایک نیا ظلم ڈھانے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ جناب زہرا بابا کو یاد کر کے اس قدر زخمی ہوتی رہیں، کیونکہ جب بھی یاد کرتی رونا چاہتی، اذیت دی جاتی، اتنے زخم آپ کو ملے ہیں کہ پورا جسم آپ کا زخمی تھا، حتیٰ کہ ایسے زخم کہ جناب سکینہ کے سینے کی اگر بات کی جائے، آپ کا سینہ اس قدر زخمی کر دیا گیا کہ آپ کو اونٹ کی پیٹھ پر سینے کے بل جب لٹایا گیا تو ملعون نے رسی سے جکڑ کر باندھا تھا، جب وہ اونٹ چلتے تھے تو ان کے پیٹھ کی ہڈی سے جناب سکینہ کا سینہ، اس کی جلد پھٹتی جاتی، ایک مرتبہ خون رس رس کر بہتا جاتا۔ جناب سکینہ کے ہاتھ زخمی تھے، جناب سکینہ نے دامن کی آگ کو بجھایا، ہاتھ زخمی ہیں، چھالے پڑ چکے ہیں، پیر زخمی ہیں، کئی میل لمبا راستہ جناب سکینہ نے پیدل چل کر پار کیا، پیر بھی زخمی ہیں، جناب سکینہ کے رخسار بھی زخمی، آپ اتنے تماچے مسلسل کھاتی رہیں کہ جناب سکینہ کے رخسارے کا رنگ متغیر ہوتا رہا، تبدیل ہوتا رہا، رخسار بھی زخمی ہے، سر بھی زخمی ہے۔ جب شام کے بازار میں پہنچی ہیں، قیدی بنا کر لائی گئیں، ایک مرتبہ پتھروں کی ایسی بارش ہوئی کہ سر زخمی ہوا، سر کا خون رس رس کر آنکھوں میں بھر گیا، رو کر کہتی، بھیا سید سجاد میری آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے کہ راستہ نظر نہیں آتا، میں چلتی ہوں تو گر پڑتی ہوں۔ سید سجاد رو کر کہتے، اے میری بہن، بھائی مجبور ہے، ہاتھ بندھے ہیں، میں کس طرح تمہاری آنکھوں سے خون کو صاف کروں؟ نہ اس بچی کو بابا پر رونے کی اجازت تھی، نہ جناب زہرا بابا پر کھل کر رو پائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔